یہ فوجدار ہے، اس نے قوم کا اخلاق بگاڑا ہے، اس کا قلم بدتمیز اور زبان گستاخ ہے، چوکانے میں باتیں لکھ کر اس کی شہرت حاصل کرتا ہے. یہ لفظ اور خرافات لکھتا ہے. اس کے کردار چور اچکے لچے لفنگے بدماش اللہ اور اس نے مہذب سوسائٹی کی چولی اتار کر اسے سرے بازار رسوا کیا. اس دیا قلم کا وجود رنگ ادب ہے. یہ ترقی پسند ہے. یہ ترقی پسند نہیں، رجت پسند ہے. ملزم سعادت حسن منٹو وقت کا بدنام ترین ادیب ہے، جس کی تحریروں کی بنیاد فحش نگاری، لفظ گوئی اور خرافات پر ہے. ملزم نے جنسی مسائل پر سفری کہانیاں لکھ کر لوگوں کے خیالات و جذبات میں ہیجان پیدا کیا ہے. یہ ایسے مسائل پر کہانیاں لکھتا ہے جنہیں پڑھ کر لوگ چونک جائیں اور اسے سستی شہرت حاصل ہو. اس نے زیادہ تر آوارہ عورتوں کو اپنی کہانی کا مرکز بنایا اور سوسائٹی کے تمام روشن پہلوؤں سے پہلو تہی کرتا رہا. اس کے کردار یقینی طور پر لچے، لفنگے، بدماش، غیر قانونی کام کرنے والے دلال اور شرابی ہیں. ملزم کے گستاخ قلم نے مہذب سوسائٹی سے شرافت کا لبادہ اتار کر اسے رسوا اولیا کرنے کی کوشش کی ہے. ملزم کا وجود ننگ ادب ہے. اس نے اپنی کہانیوں کے ذریعے لوگوں میں زہر پھیلایا اور پرانی نسل کو تباہی کے راستے پر ڈالنے کی کوشش کی. سستی شہرت کی خواہش، لغو اور اخلاق سوز تحریر اور سوسائٹی کے سیاہ پہلو کو روشن کرنے کی کاوش، یہ ہے سعادت حسن منٹو، ایک عظیم مساعدہ. سعادت حسن منٹو یہ میرا نام ہے، لیکن بعض لوگ ادب جدید المعروف پر نیا ادب یعنی ترقی پسند ادب کو بھی سعادت حسن منٹو کہتے ہیں، اور جن کو صنف کرفت پسند نہیں وہ اسے عصمت چغتائی بھی کہتے ہیں. یہ سچ ہے کہ میں نے مزدوروں پر، آوارہ عورتوں پر، غلیظ مردوں، لچے لفنگے بدماشوں اور شرابیوں کے بارے میں لکھا ہے، جن کی قسمت پر سوسائٹی نے بدی کی مہر لگا کر انہیں انہی کے ماحول میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا، لیکن ان کے اندر کی انسانیت کو کبھی کسی نے نہیں پرکھا. میں نے انہی کے بارے میں لکھا ہے اس لیے کہ انہیں کو میری ضرورت ہے. جہاں کہیں بھی ان سیاہ کاروں میں مجھے روشنی کی ایک کرن بھی نظر آئی، میں نے اسے اپنے قارئین کی نظروں کے سامنے لہرا دیا، اور اس روشنی نے ان کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا. یہ کیسا چھوڑ ہے؟ کون لوگ ہیں یہ؟ انہیں عدالت سے باہر نکال دیا جائے. یہی میرے سارے کردار ہیں، ان کو یہاں رہنے کی اجازت دی جائے. آبجیکشن جناب والا. انہیں عدالت میں رہنے کی اجازت ہے، لیکن خیال رہے ہمیں ہنگامہ آرائی پسند نہیں. ان میں سے کوئی بھی ہنگامہ پسند نہیں ہے، سب سیدھے سادے سچے اور پرخلوص لوگ ہیں. محمد بھائی کیسے ہو تم؟ ماں قسم ویسے تھے جیسے تم آپ ان کو چھوڑ گیا. ممی آپ کیسی؟ I'm all right, my son. How are you? آپ کا بیٹا بالکل ٹھیک ہے ممی، ایک صرف ہاتھوں میں کڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں نہیں پہن رکھی. میرا قلم ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے، دیکھتے ہیں توڑتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں. نیتی تم کیسی ہو؟ نیتی کو تو کب کا زمانے نے مار دیا منٹو جی، بس اب عورت زندہ ہے. جناب والا کیا میں اپنے الزامات کو اڑانے کی ضرورت نہیں، میں ہر روز سنتا رہتا ہوں، مجھے اسپر ہو چکی ہے. آپ لوگ بیٹھ جائیں. ملزم سعادت حسن منٹو، کیا تم اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ میری صفائی میں بر صغیر کے نامور ادیب، شاعر، فلسفی، دانشور اکثر بہت کچھ کہتے رہے.
शायद ही कोई बड़ा आदमी ऐसा होगा जिसने मेरी अजमत का एतराफ न किया हो, लेकिन इसके बावजूद अदब और सोसाइटी के चंद ठेकेदार मुझसे वजाहतें तलब करते रहते हैं। हालांकि लूट खसोट, रिश्वत, ब्लैक मार्केटिंग, स्मगलिंग से कमाए हुए पैसे से इज्जत के लबादे ओढ़ने वाले ये ठेकेदार मुझसे वजाहत तलब करने का कोई हक नहीं रखते। जैसा मुझे बहुत कुछ कहना है, मगर मेरा कोई वकील नहीं। क्या मैं खुद तुम्हें इजाजत है? एक इल्जाम तो मुझ पर यह है कि मैं जो कुछ भी लिखता हूं वो बेहूदगी और खुराफात है। तुम्हें इससे इनकार है? पता ही नहीं। मैं आपकी इजाजत से फाजिल वकील से एक सवाल करना चाहता हूं। मिसाल के तौर पे मैं अगर आप पर कुछ लिखूंगा तो उसमें आप होंगे, इसी तरह बेहूदगी और खुराफात के बारे में जब लिखूंगा तो उसमें बेहूदगी और खुराफात होगी। बेहूदगी और खुराफात को और क्या लिखा जाए? जनाब वाला, पहली बात तो यह है कि मेरे अफसाने बीमारों के लिए नहीं है, सेहतमंदों के लिए। मुल्जिम गैर जरूरी बातें कर रहा है जनाब वाला। मेरी जबान से निकला हुआ कोई लफ्ज गैर जरूरी नहीं हो सकता, इसलिए कि मैं इस ऐप का अफसाना निकाल। जमाना जिस दौर से गुजर रहा है उसको समझने के लिए मंटो के अफसानों को समझ के पढ़ना जरूरी है। अगर कोई इनको बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसका मतलब है कि ये माशरा काबिल बर्दाश्त नहीं है। मुझ में जो बुराइयां वो इस ऐप की बुराइयां हैं। मेरी तहरीरों में कोई नक्स नहीं है। अगर नक्स है तो इस मौजूदा निजाम में। मैं हंगामा पसंद नहीं। मैं अदब और माशरे की चोली क्या उतारूंगा जो है ही नहीं। मुल्जिम का कलम ही नहीं, जबान भी गुस्ताख है जनाबे वाला। वो सोसाइटी जो हमारी तमाम उयूब ढांपती है, जो हमारी तमाम कोताहियों को छुपाती है, जिसमें हम रहते हैं, उसे ये नहीं कहता। मेरी बात को पूरा नहीं होने दिया गया। इस सोसाइटी को फाजिल वकील के चश्मे से नहीं, अपनी नजरों से देखता हूं। ये अगर नंगी है तो मैं इसे कपड़े पहनाने की कोशिश नहीं करता, इसलिए कि ये मंटो का काम नहीं है, माशरे के दर्जियों का काम है। मैं शक्लों को उनके सही रूप में पेश करता हूं। अगर शक्लें बुरी हैं तो मुझे नजर आएंगी। मैं प्लास्टिक सर्जरी के जरिए चेहरों को बनाना और बिगाड़ना नहीं जानता। लोग मुझे स्याह कलम कहते हैं। मैं तख्ते स्याह पर काली चौक से नहीं, सफेद चौक से लिखता हूं ताकि तख्ते स्याह की स्याही और नुमायां हो जाए। ये अल्फाज की जादूगरी है जनाबे वाला। मुल्जिम तमाम उम्र की जादूगरी से लोगों को चौंकाता और सस्ती शोहरत हासिल करता। बेशक मैंने लोगों को चौंकाया भी, शोहरत भी हासिल की है, लेकिन सस्ती नहीं। कि इंसान फरिश्ता नहीं है, इंसान है। उसके दिल के अंधेरों में कहीं न कहीं कोई नूर की किरण जरूर छुपी हुई होगी। एक संग दिल का दिल भी कभी न कभी कांपता होगा। मेरा मोहम्मद भाई, मोहम्मद भाई, जनाबे वाला जरा मुलाहिजा कीजिए इनके मोहम्मद भाई को। संग दिल, जालिम, बदमाश और चाकू मार मोहम्मद भाई, जिसकी सबसे बड़ी सिफत यह है कि जब वो चाकू को वार करता है तो मरने वाला 100 कदम दूर जाकर ये महसूस करता है कि उसका पेट चाक हो चुका है और उसे मरते हुए कोई तकलीफ महसूस नहीं होती। लेकिन मुल्जिम के नजदीक यही गुंडा न सिर्फ ये कि काबिल नफरत नहीं है, बल्कि ये उसे एक अजीम किरदार गर्दानता। फाजिल वकील मेरे इस किरदार मोहम्मद भाई में बुराइयां और खामियां ढूंढते हैं, जबकि मुझे नेकी की तलाश है। मैं जानता हूं ये संग दिल गुंडा अपने मोहल्ला और अहले मोहल्ला की इज्जत का रखवाला भी है। मैं ये भी जानता हूं कि इसका सीना चट्टान की तरह सख्त सही, लेकिन इस चट्टान जैसे सख्त सीने के अंदर एक हसास दिल भी धड़कता है। इसमें रखा तेरे को गाड़ी में भोगा के भोगता अपना नाम खराब करता है।
یہ کیا بات ہے کہ آپ ان کے علاقے میں ایک آدمی پہ روز سے بیمار پڑے گا، آپ کو معلوم نہیں؟ غلطی ہوگا ایمان سے، سبھی کو معلوم تھا، مگر یہ صبح جاتے ہیں اور رات گئے تک واپس آتے ہیں، کسی کو معلوم نہیں پڑا۔ آپ کو معاف کر دو ایمان سے، دور جا آپ ان کی نظر چلے جائیں تو تیرا پیٹ پھاٹے گا۔ ارے وینکو بھائی، ماں قسم تو نے تو کمال کر دیا۔ ارے تو اتنے روز سے بیمار پڑے گا اور آپ ان کو بولا تک نہیں؟ آپ ان کو تو شالا بار والے نے بولا کہ تو بیمار پڑے گا۔ آپ کون صاحب ہیں؟ محمد بھائی، شہر کے بہت بڑے دادا۔ محمد بھائی، اس علاقے کا دادا پلوانا چاہتا ہوں۔ آپ ان کے علاقے میں ایک آدمی بیمار پڑے گا، ہم تو معلوم نہیں۔ پر منٹو بھائی، کہے گا آپ ان کو نہیں بولا؟ شالا یہ بھی کوئی بات ہے؟ ماں قسم ایسی بات سے تو محمد بھائی کا مرتا پھٹا۔ ہمارے باپ کیا نام ہے تیرا؟ ایک چھارا پھٹافٹ جا اس ڈاکٹر کے پاس اور اس کو بول کے محمد بھائی تیرے کو بلاتا، سمجھا گیا؟ ایک دم جلدی اور گولی کے وہاں پہ، اور دیکھ اس کو بولنا کہ اچھی دوائیاں بھی لیتا، سمجھا گیا؟ سمجھ گیا۔ بیٹھ جائیے محمود بھائی، بیٹھ جائیے۔ نہیں منٹو بھائی، ماں قسم آپ کھڑ اچھی۔ آپ یہ اتنا تیز چاقو نیفے پیٹ کے پاس سکتے ہیں، ڈر نہیں لگتا؟ منٹو بھائی، پر یہ چھری دوسروں کے لیے، یہ بات یہ اچھی طرح جانتی ہے، اپنی چیز ہے نا، چاری آپ ان کو نقصان کیا پہنچائے گی؟ کیا نام ہے تیرا؟ ڈاکٹر پنٹو۔ ہاں پنٹو۔ دیکھ پنٹو، یہ پنٹو بھائی ہے نا، کیا یہ آپ ان کا یار ہے، بہت دنوں سے بیمار پڑ گیا، اس کا علاج ایسا کر کے ایک دن میں فٹ ہو جائے۔ اچھا اگر نہیں ہوا نا تو ماں قسم تیرا پیٹ پھاڑ۔ اچھا چل۔ زبان دکھائیں۔ ارے وہ مشین لگا کے دیکھ، بہت بیمار ہے منٹو بھائی۔ ذرا سانس لیں آپ، اور اونچا سانس لیں۔ محمد بھائی، اسے ملیریا ہے، فکر کی کوئی بات نہیں، میں انجیکشن لگا دیتا ہوں۔ ہاں لگا لگا۔ پنجاب ہے ایک پنٹو بھائی کو اگر ذرا بھی تکلیف ہوئی نا تو ماں قسم اپنی طرف پیٹ چھوڑ دے گا۔ پنجاب ہے آپ ہم کسی کو سوئی لگتا نہیں دیکھ سکتے۔